نیازی صاحب کیا کلیئرٹی نہیں ہے قبولیت کے اوپر؟ کیا ابھی بھی بڑا رسکی ہے اور یہ ایک جوا ہے جو کھیل رہی ہے نون لیگ، یا پھر سارے پتے ہاتھ میں اور پتہ ہے کیا ہے، بازی اپنی ہے؟ قبولیت پہ تو نواز شریف صاحب کے بارے میں اتنی کلیئرٹی ہے جو میرے نزدیک اتنی شاید اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا کہ 1990 میں یا 1997 میں 1997 میں یہ قبولیت تھی، لیکن بہرحال 2013 سے زیادہ آج قبولیت ہے۔ نواز شریف صاحب اس وقت اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے بعد شاید کیا ہے کہ کوئی اسٹیچر کا لیڈر اس وقت جو حالات ہے سیاسی طور پہ، جو ٹرمائل ہے، جو ہمارا سیاسی اس وقت انتشار ہے، جو اپیولز ہے، جو ایک عدم استحکام ہے، وہ شہباز شریف صاحب یا بلاول یا فضل الرحمان صاحب جو کہ اویلیبل اسٹاک ہے ان کے پاس، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ اس دفعہ نواز شریف صاحب کو اسے نہیں کر رہی کہ ان کی جو فریفتہ ہوا ہے نواز شریف صاحب پہ، وہ بھی ہوئے ہیں، وہ علیحدہ بحث ہے، لیکن فریفتہ ہونے کے علاوہ ان کے پاس عمران خان صاحب کا سارا جو پینڈورا باکس کھولا ہوا ہے، ابھی عمران خان صاحب کا جو انجام دینا ہے یا جو ان کا کنکلوژن انہوں نے اس کے بارے میں جو طے ہوا ہے نا یہ کریں گے، لیکن جب تک ہو نہیں جاتا اس وقت تک فکر فاقہ یا جو خدشات یا تفکرات یا جو سرٹینٹی ہے وہ تو نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قبولیت تو بہت زیادہ ہے کہ جب آپ کو ہائی کمشنر وہاں سے سفیر برطانیہ کا میں پاکستان کا جو ہے وہ آپ کو سی آف کرے، جدہ کا سفیر آپ کو استقبال کرے، یہ پروٹوکول یہ میں نے کئی کو ملتے دیکھے۔ عمران خان صاحب کو 2018 میں الیکشن سے پہلے عمرے پہ گئے تھے تو یہی رائل پروٹوکول مل گیا تھا، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کے اندر ان کو پروٹوکول مل گیا، وہ مل گیا۔ اور دبئی کے اندر ان کی آپ کل دیکھ لیں گے کتنی امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ تو یہ وہ سارے کے سارے جو ہیں یہ وہ بات ہے کہ جو ان کو قبولیت کے اس دفعہ میں نے کہا نا قبولیت کی 200% شورٹی دلائی گئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں بیل کا دیکھیں، بالکل یہ کہا کہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جس بھونڈے طریقے سے غلط کاری کر کے نواز شریف صاحب کو یہاں سے نکالا گیا، یہی ارشد یہی بشیر ملک صاحب تھے نا، بشیر صاحب تھے نا جنہوں نے ان کو 10 سال ایون فیلڈ میں سزا دی تھی۔ اللہ کا کرنا کیا آج وہ ضامن ہے نواز شریف صاحب کے، وہ ضمانت دے رہے ہیں ان اوے۔ یہ ہائی کورٹ اسلام آباد تھا نا جنہوں نے کہا تھا کہ قانون کا نواز شریف صاحب تمسخر اڑا رہے ہیں۔ آج نواز شریف صاحب تمسخر اڑا رہے ہوں گے تو میں نے اسی پروگرام میں جو میں کہا تھا کہ فیصل واڈا صاحب اتنے عرصے اڑا رہے ہیں، قاسم سودی اڑا رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب نے اگر اس ایسی عدالتی نظام کا تمسخر اڑا دیا تو اسی گنجائش میں نکالیں۔ ان کو کیا کرنا پڑا اسی طریقے سے آج ان کو بیل دینی پڑی، اس میں جس کے اندر بڑے جلال کے ساتھ پھر 2-3 باتیں اور انکارپوریٹ کر لیں۔ یہ نواز شریف صاحب تو جیل میں تھے، یہ 2 مہینے کے لیے جاتی عمرہ کیوں بلا لیا گیا تھا؟ کیا وہ جیل توڑ کے آئے تھے؟ وہ کون سی ضمانت تھی یا کون سی وجوہات تھی کہ جاتی عمرہ سے آپ نے جیل سے کوٹ لکھپت سے جاتی عمرہ کے لیے کہا کہ آپ 2 مہینے باہر ہے؟ کیونکہ کوئی معاملات کرنے تھے، نواز شریف نہیں مانا تو پھر جیل میں ڈال دیا۔ اگر آپ جیل کا نظام یہ ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے کہنے کہ ان کو پھر جیل میں کیوں نہیں ڈالو۔ میں کہ بے نظیر کی باتیں بالکل سمجھتے ہو کہ اس کا تھوڑا سا نظر انداز کرتے ہو کہ اگر یہ کوئی گنجائش نہ بھی ہوتی تو جو اس کیس کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے کہ جس طریقے سے سزائیں بھونڈے طریقے سے دی ہیں وہ ایک لفظ کی فکرہ کافی ہے، ڈیٹیل میں نہ جائے۔ جب پھر اس کے بعد نیب کے جلائے گیا پہلے ان کو کسٹڈی میں انویسٹیگیشن کے لیے، پھر پتہ چلا کہ پلیٹلٹس ڈاؤن ہو گئے۔ یہ کسے بتایا تھا؟ سروس ہاسپٹل۔ آپ تو کراچی میں بیٹھی ہیں لیکن لاہور صاحب کا تعلق ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایس ہاسپٹل ہے گورنمنٹ کی، یا معمولی ہاسپٹل نہیں ہے۔ پھر گواہی کون دے رہے ہیں؟ آپ کی ہیلتھ منسٹر۔ سر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ چلے اس کو میں 100% سچ مانتی ہوں، آگے چلتی ہوں، لیکن سر مجھے صرف یہ بتا دیں اس کے بعد تو ہم انقلابی ہو گئے تھے نا، اس کے بعد تو ہم نے بتایا ہمارے ساتھ کتنی زیادتیاں ہوئیں، کس طرح سے باہر بھیجا، پھر باہر رہے، اس کے بعد گجرانوالہ بھی ہوا نیائی صاحب، اس کے بعد پھر گجرانوالہ بھی ہوا، پھر ووٹ کو عزت دو ہوا، سب کچھ۔ اب جب یہ تاثر جا رہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ سے واپس آ رہے ہیں، سر یہ کیا صحیح ہے؟ نہیں دیکھو بات یہ ہے کہ صحیح تو کیا، ہم یہ بات پتہ نہیں آپ بھی ظاہر بولی نہیں ہے اور عمر قیمت تو بالکل ہی بولا نہیں ہے، وہ تو نوثر باز ہے ایک لحاظ سے اچھے طریقے سے پازیٹیو سینس، ماشاء اللہ ہمارے دانشور یہ سارے بڑے تیز ترار ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں نہیں دیکھیں نا، یہ تو دوسرا بار ہے، میں ادھر ہی آ رہا ہوں
جب یہ ہو گیا اب نواز شریف صاحب نے ہم نے یہ کہا نا کہ جب انہوں نے ایک چھوٹا بیانیہ دیا اور ایک کہا جی کہ میں کروں گا جو باجوہ کا یا فیض حمید کا یا کسان نثار کا اور آصف کھوسہ کا ان کا ٹرائل کروں گا, تو شہباز شریف ہم نے خود جیو پہ بیٹھ کے سارا ڈسکس کیا ہے کہ وہ بھاگے گئے اور ساری مسلم نون جو ہے اس کی قیادت جو متزلزل ہو گئی. تو نواز شریف صاحب نے اس وقت یہ سوچا ہوگا کہ اس بیانی کے علاوہ میرے پاس چارہ ہے نہیں. یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں. یہ دوسرا ٹاپک ہے کہ اب نواز شریف صاحب نے کہا جی مقبولیت جو ہے وہ ان کو مل پائے گی. بھائی مقبولیت کا راز ہی نہیں تھا جو آپ نے فرمایا. ان کو مقبولیت جو ملی تھی وہ کاموں کی وجہ نہیں ملی تھی. میں پہلے کہہ چکا ہوں, سائٹیشن دے چکا ہوں کہ کاموں کی وجہ سے پرویز الہی کو یا کاف لیگ کو 2008 میں حشر نشر ہوا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مقبولیت سے ان کو غرض ہی نہیں ہے, ان کے پاس قبولیت ہے تو وہ خوش ہیں. ان کے پاس قبولیت نہیں ہے. انہوں نے ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب ختم کرنے کے بعد حالات ان سے موافق ہو جائیں گے. میرے مسلم نیریٹو ہے میرے نزدیک پاکستان کا ادروائز ایک بہت بڑا کرائسس ہے پوری مملکت کا. میں اس کو ذرا وائنڈ اپ کر دوں. دیکھیں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کمپرومائز آ رہے ہیں. اور پھر دو باتیں پاکستان کے اندر ہمیشہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایک میں تو کہہ تھک گیا, میرا تو عقیدہ ہے, میرا تو یہ بالکل حصہ ہے زندگی کا کہ مقبولیت کا پاکستان میں مقبولیت کا راز اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لینا ہے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز جو ہے. آپ اس کے بعد ایک مثال مجھے پاکستان میں دے دیں کہ جس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پینگیں بنائیں, ان کے ساتھ ایک پیج کا تاثر دے کے آئے اور ان کی مقبولیت جو ہے مقبولیت چھوڑیں وہ جس کو کہنا چاہیے ٹکے ٹوکری نہیں ہوئے. یہ کاف لیگ جو ہے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پرویز الہی نے اور کاف لیگ کے وقت میں پاکستانی اکانومی بوم کر گئی تھی. کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں ڈالر اسٹیبل 5 سال مشرف کے دور میں. کیا ہوا 2008 میں کاف لیگ کا اشر کیا ہوا؟ تو نواز شریف صاحب جو ہے میرا اپنا خیال ہے کہ وہ جو اب جو مقبول پالیٹکس ہے وہ ذہنی طور پہ تیار ہو گئے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس میں مصیبتیں پریشانیاں بہت ہیں. انقلابی وہ نہ پہلے تھے نہ اب انقلابی اب بننا ہے. کچھ یہ اس میں تھی کہ جرت کر جاتے تھے, کچھ معاملوں پہ اسٹینڈ لے لیتے تھے. اب انہوں نے اس کے اندر دیکھا کہ چھوٹی کچھ چیزوں کے اوپر کر کے تو اسٹیبلشمنٹ کیا بگاڑنی ہے. لیکن کرائسس یہ ہے کہ اس طرح کی حکومت کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر اس کا حکومت کرنا آسان ہوتا تو عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو اس طرح کے حالات نہ ہوتے کہ آپ کو آئے دن جلسے جلوس لوگوں کے اندر انرسٹ, لوگوں کے اندر بے اطمینانی بے چینی. اور پھر اب میں پہلے دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اس طرح کے جس سے مشرف صاحب کے ساتھ تھوڑی سی اپرائزنگ ہوئی 2007 کے اندر افتخار چودھری صاحب کے واقعے کے اوپر, تو ان کو الٹیمیٹلی اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا. ان کو اس کو بچنے کے لیے پھر بے نظیر نواز شریف جیسے اب نہیں سہارا لیا گیا. نواز شریف صاحب کا اس اسٹیبلشمنٹ نے لیا. کس نے لیا؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ جی ایک طرح مقبول سیاست ہے, اس کو جو ہے کاؤنٹر کرنا ہے. نواز شریف صاحب کا سہارا لیا گیا اس دفعہ. اس وقت بے نظیر کا سہارا مشرف نے لیا کہ کسی طریقے سے میں بے نظیر کے ساتھ اس کا ایکا کر کے اور پھر اگلا جو ہے 2007 یا 8 سے لے کے اور 13 تک میں پھر بے نظیر کے ساتھ یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ مسئلہ حل کروں گا. اور یہ پاکستان کے اندر یہ نظام میں ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں. یحییٰ خان نے مجیب الرحمان کو اس لیے جو ہے باوجود جس کو کہنا چاہیے کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے انہوں نے کو فری ہینڈ دیا, سب کچھ دیا کہ مجیب الرحمان جیت جائے گا تو میرے ساتھ ایکا کر کے اور اقتدار میں آ جائے گا, میں صدر بن جاؤں گا اور اگلے 10-15 سال مجیب کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کروں گا. سیاستدان جو بہت مقبول سیاستدان ہوتے ہیں جیسے مجیب تھا یا ذوالفقار بھٹو تھے, ان کے اندر ایک آئیڈیلزم تھا. تو وہ تو ایک کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح کا کمپرومائز نہ کرتے جو کمپرومائز عمران خان نے کیا یا جو کمپرومائز اب نواز شریف صاحب نے اب کیا یا اس سے پہلے 2-3 دفعہ کر چکے ہیں. یہ وہ نہ کرتے, اور وہ کرتے تو تھوڑا گیو اینڈ ٹیک کے اوپر کرتے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ آخر تک کمپرومائز کرتے رہے. باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے پر تیار تھے. عاصم منیر صاحب کے پاس کے ساتھ پنگا اس لیے نہیں لیا کہ کوئی بطل ہوئیت ہے. باجوہ کے کہنے پہ اور فیض حمید کے جو ہے کے اندر کے اس پہ استعمال ہوئے ہاتھ میں, اور عاصم منیر کا اپارٹمنٹ رکوانے کی کوشش کی. اور پھر بعد میں کہتے ہیں یہ حافظ صاحب ہیں یا حافظ قرآن ہیں, نیک آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں, ہمیں اس کی اچھی توقع ہے, ہمیں یہ استعمال کریں, ہمارے ساتھ بات کریں. یہ ساری باتیں یہ بھی عمران خان صاحب نے کی ہوئی ہیں.
تو یہاں پہ ہمارا جو ہے نا سیاستدان جو ہے وہ تو بریڈ ختم ہو گئی ہے. اب نواز شریف صاحب نے میرا خیال ہے کہ میں تو اب ان کو یہی کہوں گا کہ انڈر دا سرکمسٹانسز جو حالات ہیں آج کل کے اس کے تحت جو راہ اختیار کی ہے میرا خیال ہے ٹھیک ہے. اب کیا کیا جائے؟ اب ہر ایک نے کو میرے ساتھ تو ساتھ دینا نہیں ہے, میری تھنکنگ کو تو چلانا نہیں ہے, ہر ایک نے اپنی تھنکنگ کو چلانا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی حفاظت میں رکھے, کیونکہ یہ جتنے حالات ہیں یہ پاکستان کے لیے غیر ضروری ہیں بلکہ انتہائی مضر ہیں. میرا کل کالم آ رہا ہے, میں کالم میں کل یہی لکھا ہے کہ اور یہ وہ کالم کیا آ رہا ہے وہ میں نے 2018 میں لکھا تھا کہ یہ سارے کام کرنے کے بعد یہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت تکلیف میں چلا جائے گا, نامساعد حالات کا شکار ہو جائے گا. نیائی صاحب جاتے جاتے بس یہ بتا دیں, دبئی میں بھی کافی ملاقاتیں کرنی ہیں, سعودیہ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ اہم ملاقاتیں ہیں جو نواز شریف کی ہوئی ہیں, یہ کس سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور کس سلسلے میں ہو رہی ہیں؟ میرا خیال ہے زیادہ تر تو جو پلاننگ ہے کہ سیٹرڈے کے دن ہے, پاکستان کا میچ بھی نہیں ہے, حالات بھی اچھے ہیں, چھٹی کے دن ہے, اس کے مطابق پلاننگ ہے, تو وہ جو ٹائم ہے اس کو تو مینج کرنا ہے نا, تو یہ ٹائم مینجمنٹ ہی ہو رہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا. بس پہلی بات سعودیہ میں بیٹھ کے سعودی شخصیات سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو پاکستان کے میچ نہیں ہونا اس کے اوپر. نہیں ویسے تو اہم ہے, بہت ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں. میچ وہاں بیٹھ کے دیکھیں گے سعودی عرب میں جمعے والا. نہیں سیٹرڈے کو میں ان کو زیادہ تعلق ان کو میچ آسٹریلیا کا کل نہیں اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنی دلچسپی ان کو اپنے پاکستان میں سرگزاری مسلم جو ہے نون جو ہے وہ تو مصروف ہے نواز شریف صاحب کی استقبال کی تیاریوں میں, تو ان کو تو میچ بیچاروں کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ میچ کے بارے میں سوچتے, وہ تو صرف اپنا میچ سوچ رہے ہیں جو ہفتے کو مینار پاکستان پہ نواز شریف صاحب نے جو ہے نا اکیلے کھیلنا ہے.